ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تاریخ انسانی میں سے کچھ ہستیاں ایسی زندگی گزار کے جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاتی ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی سیدہ ام حرام کی ہستی ہے۔ آل ملحان سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کا تعلق قابل قدر انصاری گھرانے سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کے میٹھے ذائقے سے لطف اندوز ہوئے تھے، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ بس گئی تھی۔ سیدہ ام حرام اس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں جو ایمانی غذا سے پروان چڑھے تھے۔ سعادت کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملا اور اللہ کے حکم سے انہیں آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ نصیب ہوگا۔ انہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کا تعلق کامیاب صاحب ایمان مردوں اور عورتوں سے ہے جنہوں نے جہاد، علم، ایثار، سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور اب دیکھیے کہ جہاں تک ایمان کا معاملہ ہے، علم کا معاملہ ہے، یہ بالکل مختلف نوعیت کے میدان ہے، اور جہاں تک جہاد کا تعلق ہے یہ بالکل مختلف نوعیت کا میدان ہے کہ ایمان انسان کو ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ ایک طرف جو لوگ علم کے میدان میں آگے جاتے ہیں وہی بڑے عبادت گزار بھی ہیں، اور وہی میدان جہاد میں بھی بہادری کے جوہر اور بہادری کے ایسے انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو بعد والی نسلوں کے لیے بھی مثال بنتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی خوشنودی کو اپنا نصب العین بنایا، اور یہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کے دونوں بیٹے حرام اور سلیم بڑے بلند مقام پر دکھائی دیتے ہیں، اور دونوں بدر، احد اور بیر معونہ کے معرکوں میں شریک ہوئے، اور دونوں ہی بیر معونہ کے واقعے میں اس معرکے میں جام شہادت نوش کر گئے اور انہوں نے اللہ سے بہت اجر پایا۔ ان کی دو بہنیں ام سلیم اور ام حرام جناب ملحان کی بیٹیاں ان جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، اور انہوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا اور مسلم خواتین کے لیے ایک عمدہ نمونہ بن گئیں۔ یہ سیر اعلام النبلاء کی روایت ہے۔ ام حرام بنت ملحان مشہور و معروف صحابی انس بن مالک کی خالہ، جرنیل صحابی عبادہ ابن صامت کی بیوی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں۔ السیرہ الحلبیہ کی روایت ہے، والیوم 3 ہے، پیج 73۔ سیدہ ام حرام بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی، ذکر الہی میں مصروف رہنے والی خاتون تھی۔ سیدہ ام حرام کی زندگی میں شوق جہاد سب سے نمایاں فیچر، اگرچہ ان کی زندگی ایمان والی تھی، علم کا شوق رکھتی تھی، سخاوت بہت کرتی تھی، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو عمومی طور پر خواتین میں اس طرح نہیں پائی جاتی۔ صحیح بخاری میں اسحاق بن عبداللہ ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا انس بن مالک سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ وہ عبادہ ابن صامت کی بیوی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں۔ ایک دن رسول اللہ ان کے یہاں گئے، انہوں نے ان کی خدمت میں رسول اللہ کی خدمت میں کھانا پیش کیا
آپ کے سر میں کنگھی کی، کیونکہ رشتے میں وہ آپ کی خالہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، جب بیدار ہوئے آپ مسکرا رہے تھے۔ سیدہ ام حرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، میری امت کے کچھ لوگ اس طرح سے میرے سامنے پیش کیے گئے کہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں، یعنی جیسے بادشاہ تخت پر رواں دواں ہوتے ہیں، اسی طرح سے میری امت کے کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ سیدہ ام حرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما لے۔ رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا کی، تکیے پر سر رکھا اور دوبارہ سو گئے۔ اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرام کہتی، میں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح لائے گئے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے کی طرح۔ آپ نے دوبارہ فرمایا۔ سیدہ ام حرام کہتی ہیں، اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو پہلے لوگوں میں شامل ہو گئی، یعنی میں نے جب دعا کی ہے تو دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا۔ سیدہ ام حرام امیر معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں سمندری جہاز میں سوار ہوئیں۔ یہ جہاز مجاہدین لے کر قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا۔ جب مجاہدین جہاز سے اترے، سیدہ ام حرام بھی جہاز سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوئیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر گئیں اور گرتے ہی جاں بحق ہو گئیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7001 اور 7002 نمبر پر، صحیح مسلم کی روایت 1912 نمبر پر۔ دوسری مرتبہ سیدہ ام حرام کو خوشخبری دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، تو اس پہلے لشکر میں شامل ہو گئی جو سمندری جہاد کرے گا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں خالد بن معدان سے روایت کی ہے کہ عمیر بن اسود نے انہیں بتایا کہ وہ عبادہ ابن صامت کے پاس گیا۔ انہوں نے اس علاقے میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، وہ ایک مکان میں تھے جو خاص طور پر ان کے لیے بنایا گیا تھا، اور ان کی بیوی سیدہ ام حرام بھی ان کے ساتھ تھی۔ عمر کہتے ہیں کہ ہمیں سیدہ ام حرام نے بتایا کہ انہوں نے نبی کریم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کا جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی۔ سیدہ ام حرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا میں لشکر میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ شامل ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر شہر یعنی استنبول میں جنگ کرے گا اس میں شامل سب لوگ بخش دیے جائیں گے۔ سیدہ ام حرام کہتی ہیں، کیا میں مجاہدین میں شامل ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ صحیح بخاری کی 2924 نمبر روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ام حرام جہاد کا کتنا زیادہ شوق رکھتی تھی۔ یہ شوق جہاد ان کے اندر کیسے پروان چڑھا اور کیسے انہوں نے اپنی نسلوں تک اس کو اتارا، اس کے لیے مزید وضاحت دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کی علمی کاوشوں کو دیکھیں گے۔ سیدہ ام حرام اور ان کے شوہر سیدنا عبادہ ابن صامت کو علم تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیراب ہونے لگے اور علم حاصل کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے شوہر سیدنا عبادہ ابن صامت نے ان کی ہمشیرہ کے بیٹے انس بن مالک اور عطا بن یسار وغیرہ نے احادیث روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ ام حرام بنت ملحان سے بیان کردہ احادیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ سیدہ حرام بنت ملحان اور ان کے شوہر سیدنا عبادہ ابن صامت کو سب سے زیادہ صدمہ اس دن پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر کے رب العزت کے پاس عزت کے مقام تک پہنچ گئے۔
یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ موت ایسا تلخ گھونٹ ہے جس کو پیے بغیر کوئی رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ رب العزت نے اپنی تقدیر میں طے کر رکھا ہے ہر ایک نے یہ گھونٹ بھرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب بندوں کو بھی یہ تلخ گھونٹ پینا پڑا۔ سیدہ ام حرام اور ان کے شوہر جانتے تھے کہ اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے بہت بہترین ساز و سامان موجود ہے، لیکن دونوں کو غم اس بات کا تھا کہ اب نہ رسول اللہ کی زیارت ہو سکے گی اور نہ ہی وحی نازل ہوگی۔ انہیں اس بات کی تکلیف تھی کہ رسول اللہ کی میٹھی باتیں اب ہمارے کانوں میں رس نہیں گھولیں گی، لیکن جو کچھ رسول اللہ نے اور دیگر مسلمانوں نے قرآن حکیم اور آپ کی سنت سے حاصل کیا وہ ان کی دل کی تسلی کے لیے کافی ہو گیا۔ دونوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق کا طرز معاشرت رسول اللہ سے بہت ملتا جلتا تھا۔ ان کی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سرے منہ بھی مختلف نہیں ہے۔ جب مرتدین نے سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف بغاوت کر دی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، ان کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے لشکر ترتیب دیا، اور دونوں نے یعنی شوہر اور بیوی نے، سیدنا ام حرام نے اور سیدنا عبادہ ابن صامت نے محسوس کیا کہ یہ ایسا کام ہے جس میں شرکت ضروری ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کے ساتھ پوری وفاداری کا ثبوت دیا، ایسی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور دلوں میں خوشی کی لہر دوڑنے لگے۔ یہ روایت سیرت حلویہ کی ہے 161 سے 170 تک۔ سیدہ ام حرام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سے پہلو توجہ طلب ہے۔ جذبہ جہاد، شوق جہاد، ہر گروہ میں شامل ہونا چاہتی تھی اللہ سے اجر پانے کے لیے، رسول اللہ سے بے پناہ محبت، یہ سیدہ ام حرام کی زندگی کا پیغام ہے۔ خاتون ہونے کے باوجود کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹوں کے دلوں میں محبت بھر دی تھی اس دین کے لیے اور اس دین پر فدا ہونے کے لیے۔ کس طرح سے ان کے بیٹوں نے آخری معرکے میں شرکت کی اور شہید ہو گئے حرام اور سلیم۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں معرکوں میں شرکت کا موقع دیا اور یہ اپنی زندگی کو، ان کے نقوش کو ہمارے لیے چھوڑ گئیں کہ آج بھی حیات جاوداں پانے کے لیے، اللہ کے یہاں مقام پانے کے لیے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے شوق جہاد اور اللہ رب العزت اور اس دین کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ۔ تاریخ انسانی کی ان ہستیوں کے بارے میں ہم اس پروگرام میں دیکھتے ہیں جن کی زندگیاں انمٹ نقوش چھوڑ گئیں۔ انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن سیدنا علی کی ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ سیدہ ام ہانی سیدنا علی اور سیدنا جعفر طیار کی حقیقی بہن ہے۔ امام ذہبی ام ہانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
अस्सय्यदा अल-फाज़िला उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अल-हाशिमिया। ये सियर आलामुन नबला की रिवायत है कि वो सैयदा फाजिला उम्मे हानी बिनते अबी तालिब बिनते अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अल हाशिमिया थी। सैयदा की ज़िंदगी में सबसे नुमाया चीज़ उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़, उसके कलाम से ताल्लुक़, उसके रसूल से ताल्लुक़ है। मक्का मौसमा में होते हुए उम्मे हानी बहुत गौर से कुरान मजीद को सुना करती थी। दलाइलुन नबुव्वा की रिवायत है, वॉल्यूम 6 है, पेज 257। फरमाती हम रात को काबा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुना करते थे। उस वक्त मैं अपने घर की छत पर होती थी। एक मरतबा उन्होंने रसूलुल्लाह से दरियाफ्त किया, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, चलने फिरने में कुछ कमज़ोरी महसूस होती है, ऐसा अमल बता दें जिसको मैं बैठे बैठे अंजाम दे लिया करूं। आपने फरमाया ये जिक्र किया करो, सुब्हानल्लाह 100 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा। ये कह लिया करो। मुस्नद अहमद की रिवायत है, वॉल्यूम 6 है, पेज 344। सईदा उम्मे हानी की एक फजीलत जिसका तज़किरा सईदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पेश आती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब उन्हें पैगाम दिया गया तो उन्होंने कहा, मैं बच्चों वाली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे आपको तकलीफ़ दें, वो शोर करें। इस मौके पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरैश की ख़वातीन में से बेहतरीन वो हैं जो ऊँट पर सवारी करें और अपने बच्चों पर नहायत शफीक और मेहरबान। अल-बिदाया व निहाया और अल-इसाबा की रिवायत है। सईदा उम्मे हानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहायत तवज्जो से सुनती थी। 46 अहादीस इन्होंने याद की थी और यह हदीस कुतुब सित्ता में मनकूल है। इनसे इनके बेटे जादा और पोते हारून ने अहादीस रिवायत की और इनसे बड़े बड़े ताबईन और जाहिदीन और उलमा ने रिवायत किया है। इनमें से अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, अता बिन अबी रबा, उर्वा बिन जुबैर और दीगर ताबईन ने रिवायत किया। इनकी रिवायात में से एक ये है, फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला के इस फरमान का क्या मतलब है? अन्नकुम लतअतून अर्रिजाल वतक़तऊन अस्सबील वतअतून फी नादियकुमुल मुनकर वतअतून फी नादिकुमुल मुनकर फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू इतना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुन्त मिनस सादिक़ीन क़ाल रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। क्या तुम मर्दों के पास आते हो और राहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरा काम करते हो? उनकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई सच्चों में से हो तो हम पर अल्लाह का अज़ाब ले आओ। ये सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 29 है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुसाफिरों का माल छीन लेते हैं, उनसे मजाक करते हैं। वो बुराई थी जिसका वो इर्तिकाब किया करते थे। ये इब्न कसीर की रिवायत है, वॉल्यूम 3 पेज 53 पे और पेज 35 पे। शुमाइल मुहम्मदिया के ज़िमन में उम्मे हानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करते हुए कहती हैं, जब रसूलुल्लाह मक्का तशरीफ़ लाए, आपके सर के बालों में 4 लटें की हुई होती थी। तिरमिज़ी की ये वॉल्यूम 2 पेज 178 पर, अबू दाऊद की 4191, इब्न माजा में 3632 नंबर रिवायत है। उम्मे हानी के मनाक़िब में से ये फजीलत भी काबिल ज़िक्र है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा खैबर में शरीक हुई। उस रोज़ माल गनीमत में से आपने उन्हें 40 वसक़ गल्ला अता किया और वो सईदा उम्मे हानी का घर था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और
حضرت جبریل وہاں تشریف لائے، پھر آپ کو حرم لے کر گئے اور وہیں سے آپ سب سے معتبر، سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ سفر کی طرف روانہ ہوئے، وہ سفر معراج تھا۔ یہ سعادت بھی سیدہ ام ہانی کے حصے میں آئی۔ سیدہ ام ہانی کی زندگی میں ہمارے لیے پیغام ہے، جیسے وہ تلاوت کلام پاک سے محبت رکھتی تھیں اور اس تلاوت کو سننے کے لیے رسول اللہ حرم میں ہیں تو گھر کی چھت پر ہوتے ہوئے توجہ کے ساتھ سنا کرتی تھیں، جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا اور انہیں دوسروں تک پہنچایا۔ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی راستہ وہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے کلام سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی ہی محبت عطا فرمائے۔ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ۔ ہماری تاریخ کی ایک خاتون ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خاتون میرے اہل بیت کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کا خواہاں ہو وہ ان سے شادی کر لے، اور آپ نے فرمایا میری ماں کے بعد یہ میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ خاتون محترم کا نام ام ایمن ہے۔ ام ایمن کو کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی سعادت حاصل تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھا تھا اور آپ کے دکھ کے وہ لمحات دیکھے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی وفات کے بعد اکیلے رہ گئے تھے۔ یہی ام ایمن تھیں جو انہیں لے کر مدینہ سے مکہ واپس آئی تھیں۔ 6 برس کے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس کی جذباتی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔